اسلام نے جو بیلنس کیا ہے نا، وہ کیا کیا ہے؟ ان جذبات کو آپ کے کنٹرول کیا ہے کہ یہ جو آپ کی ڈیزائرز ہیں، آپ کے جذبات ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ صحیح جذبہ کیا ہے، غلط جذبہ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا صحیح جذبہ کتنا ہونا چاہیے، اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے، وہ بھی حد سے تجاوز نہ کرے۔ غیرت ایک اچھی چیز ہے نا، کیا خیال ہے؟ اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ غیرت ہونی چاہیے، بعض لوگوں میں ہے ہی نہیں، اسلام نے کہا یہ ہونی چاہیے۔ غیرت بھی ایک جذبہ ہے جو انسان سے بہت سارے کام کراتا ہے، غیرت نہ ہو تو بہت سارے کام نہیں ہوں گے۔ آپ میں غیرت ہوگی، بیوی کو پردہ کرا دو گے، آپ بیٹیوں کو پردہ کراؤ گے، یہ بھی ایک کام ہے نا، پردہ کرانا، بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنانا، کام ہے یا نہیں ہے؟ صحت ہوگی تو آپ یہ کام کرو گے، صحت نہیں ہے تو پڑے رہو گے یار۔ غیرت جتنی بھی ہو، صحت نہیں ہے تو بھی نہیں کر پاتا انسان کام، وہ چڑھتا ہی رہتا ہے، بس ڈپریشن میں جاتا رہتا ہے۔ اب غیرت ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ آپ سے کام کرواتا ہے۔ وہ کام کیا کرواتا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہو میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیویاں کہنے والا تھا، چلو منہ سے پھر باقاعدہ نیت کر کے بیوی کا لفظ نکالا ہے، میری بیوی کیا کرے؟ پردہ کرے۔ اگر یہ غیرت مارکیٹ سے ہو گئی شارٹ، تو جتنی اچھی صحت ہو، جتنا جذبہ ہو، پردہ نہیں کراؤ گے آپ۔ اپنی بچی کو ڈانسر بنانے کی فکر میں لگ جاؤ گے آپ۔ تو یہ جذبہ جو غیرت ہے، اسلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہونی چاہیے۔ غیرت لیس آدمی اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، یعنی جو اللہ کی صفات ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ میں استغنا ہے، تو اللہ چاہتے ہیں مخلوق میں بھی کیا ہو؟ مخلوق سے استغنا۔ استغنا کا مطلب مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہاں، اللہ سے استغنا نہ ہو، مخلوق کے حق میں کیا ہو؟ استغنا۔ اللہ چاہتے ہیں میرے در پہ جھکو، مخلوق کے سامنے اپنی زبان ٹیڑھی مت کرو۔ اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے۔ اللہ کا ہاتھ نیچے والا ہے اوپر والا ہے؟ اللہ کا اوپر والا ہاتھ ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ قرآن میں آتا ہے کھلے ہوئے ہیں، یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہیں۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ فی عنقک، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھو، یعنی کنجوسی سے کنایا ہے۔ کنجوس آدمی ہاتھ ایسے کر کے رکھتا ہے، کوئی پیسے نہ مانگ لے مجھ سے، ایسے بند کر کے رکھتا ہے، بتاتا ہی نہیں ہے۔ جب اس کے پاس جاؤ اتنا اللہ نے دیا ہوگا لیکن رو رہا ہوگا غربت اور مہنگائی سے، پیسہ ہوگا لیکن جب آپ جاؤ گے نا آپ کا دل چاہے گا میں اس کو پیسے دے کے آ جاؤں، بیچارے کو مجھ سے لے لیں۔ وہ 50-50 آتا تھا نا پہلے زمانے میں، اس میں ایک چور دکھایا تھا۔ اب وہ بچپن میں کہیں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی بھی تھیں، اب وہ لوگ واٹس ایپ پہ کلپ بھیج دیتے ہیں تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اس میں دکھایا ایک چور کسی کے گھر گیا، پورا گھر چھان مارا، کچھ بھی نہیں ملا۔ مالک مکان کو جگایا، 50 روپے پکڑائے اس کو، سمجھ رہے؟ اس کو بولا یار یہ 50 روپے کام آئیں گے، نکل گیا۔ چوروں میں بھی تھوڑی سی غیرت بعض دفعہ ہوتی ہے، یار یہ تو خود مستحق ہے بیچارہ، ہر چیز پہلے نا اچھی طرح چیک کی، کچھ بھی نہیں ملا اس کو۔ مالک مکان کو جگایا، مالک مکان ڈر گیا، اس کو بولا بھائی یہ ذرا کھا لینا اس سے کچھ۔ تو خیر ایک پرانا واقعہ ہمارے، چلو یار واقعات بہت ہو جاتے ہیں، ٹاپک رہ جائے گا۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا کہ یہ غیرت ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ اعتدال کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ غیرت نہ ہو، اعتدال کا تقاضا کیا ہو؟ غیرت ہو، لیکن اس غیرت میں اعتدال پیدا کیا، نہ حد سے کم ہو نہ حد سے زیادہ۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ غیرت لیس ہیں، بچی کیا پہن رہی ہے، موبائل میں کس سے باتیں کر رہی ہے، بیگم کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کوئی ان کو اس سے گھر کی کوئی فکر ہوتی نہیں۔ ان کا وہی حال ہے جو میں لطیفہ اکثر سناتا رہتا ہوں
کہ بچے نے پوچھا نا ابا سے، ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا علامہ اقبال کا پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے نہیں پتا ابا۔ لیاقت علی خان کا پتہ ہے؟ کہہ رہے نہیں پتا۔ کہہ رہے کم وقت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا۔ تو بیٹے نے ابا سے پوچھا ابا پتہ ہے وسیم کون ہے؟ نہیں بیٹا۔ ستار کا پتہ ہے؟ نہیں بیٹا۔ ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا۔ تو یہ غیرت لیس لوگ ہیں، پتہ ہی نہیں گھر میں کون کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے گھر سے۔ اور غیرت جب اعتدال سے بڑھ جائے تو اسلام اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ بعض قومیں ایسی ہیں وہ اپنے غیرت مند ہونے پر فخر کرتی ہیں۔ ان کے غیرت کا مطلب کیا ہے؟ بیٹی نے کہیں ذرا سی کسی غیر مرد کو آنکھ اٹھا کے دیکھا، شبہے کی بنیاد پہ بیٹی کو جان سے مار دیا۔ بیوی کے نمبر پہ اننون نمبر سے کال آ گئی، اس نے فون اٹھا لیا، بعد میں بیگم کو موبائل چیک کیا، یہ تیرا کون ہے؟ تفتیش کی، یہ تو مرد ہے۔ غیرت میں بیگم کو قتل کر دیا۔ ایسے میرے پاس جو لوگ خود آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی کی بیوی گھر سے بھاگ گئی، لڑائی ہوئی نا، بہت ساس کا ظلم ہو رہا تھا، بھاگ گئی گھر سے۔ اب بیچاری اکیلی عورت کہاں جائے؟ تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی، ساس کا ظلم ہو رہا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ، واپس آ گئی اگلے دن۔ اس بیس پہ اس کو قتل کیا گیا ہے کہ تو ایک رات گھر سے غائب رہی ہے، تو اس کے مطلب تو کیا ہے؟ بد کردار ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس نے زنا کیا ہے؟ اول تو زنا بھی کیا ہو تو اس کے بھی شریعت نے اس کا ایک پروسیس رکھا ہے نا، گواہ ہو، اقرار ہو، پھر اس پہ آگے سزائیں ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کو اپنی ٹھڑک جس طرح سے پوری کرنی ہوتی ہے وہ اپنی ٹھڑک اس طرح سے پوری کر لیتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ قتل کر دینا، ذرا ذرا سے شبہے پہ قتل کر دینا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے جاننے والوں میں ایک لڑکی کا کہیں افیئر چلا کسی بندے کے ساتھ، مرد کے ساتھ، کنواری لڑکی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی۔ بھائیوں کو پتہ چل گیا، حالانکہ کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہے، صرف یہ پتہ چلا اس کا افیئر چل رہا ہے، اور اس بیس پہ دونوں کو گولی مار دی۔ میں نے ان سے کہا، جب میرے پاس اس طرح کے واقعات آتے ہیں نا، میں نے کہا کیا آپ نے اپنے گھر میں بہن بیٹی کو اس کی اجازت دی ہے؟ وہ براہ راست تو نہیں آئے، میں نے انہیں پیغام پہنچوانے کی کوشش کی کہ کیا آپ نے اپنی بہن بیٹی کو اس کی اجازت دی ہے کہ اگر اسے کوئی پسند ہو تو وہ کسی ذریعے سے اپنے باپ اور بھائی کو بتا سکتی ہو؟ یہ پرمیشن دی ہے اس کو؟ اسلام نے دی ہے نا پرمیشن۔ لڑکی اگر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کو شریعت نے حق دیا ہے، براہ راست باپ سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ماں کے ذریعے کسی ذریعے سے باپ تک اپنی بات پہنچا دے۔ اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس لڑکے میں اگر کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، کوئی چرسی ہیروئنچی ٹائپ کا آدمی نہیں ہے، تو بیٹی کی اس خواہش کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ باپ اگر اتنا بڑا ظرف ہے، اس کے بعد بھی بیٹی گھر سے بھاگتی ہے، قتل تو پھر بھی نہیں بنتا، لیکن سمجھ میں آتا ہے غصے کا اظہار کرنا۔ جن گھروں میں بیٹیوں کے گلے گھونٹے ہوئے ہیں آپ نے، اس کو یہ رائٹ ہی نہیں دے رہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں اپنی رضا کا اظہار کر سکتی ہے، اور اس کو آپ غیرت کا مسئلہ بناتے ہو، اور پھر وہ گھر سے بھاگتی ہے تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہو، تو یہ وہ والی غیرت نہیں ہے جو اسلام نے بتائی ہے۔ یہ آپ کی اپنی غیرت ہے جس پہ آپ کو قیامت کے دن سزا ملے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بیٹی کہیں اگر یہ تذکرہ کر دے، یا بہن تذکرہ کر دے بھائی سے یا باپ سے، کسی ذریعے سے کر دے کہ بھئی میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور باپ کو یہ دم جوش آ گیا نا، رگیں پھولنا شروع ہو گئی غیرت میں، اس کا مطلب یہ پرلے درجے کا بے غیرت ہے۔ یہ غیرت کے نام پہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی الو بنا رہا ہے اور لوگوں کو بھی الو بنا رہا ہے۔ تم غیرت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بھائی نبی سے بڑا کون غیرت مند ہو سکتا ہے؟
ایک طرف گھروں میں اتنی آزادی ہے کہ بیٹی پرس اٹھا کے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے، باپ خود کہہ رہے ہیں، ماں باپ خود کہہ رہے ہیں وہ منگیتر ہے تمہارا، اس شادیوں میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھو. او بھائی وہ ابھی منگیتر ہے، وہ اس کے میاں تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں شادی سے انکار کر دے. اور ایک طرف غیرت کا پارا یہاں تک چڑھا ہوا ہے کہ وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بتا دے کہ میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس پہ ماں باپ کو ایک دم کیا آ جاتی ہے؟ غیرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند اللہ ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہمارے نبی کی مجلس میں ایسا ہوا ہے کہ عورت نے نکاح کی پیشکش کی، نبی نے اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بنایا. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوعمر لڑکی تھی، نوعمر کم عمر بچی تھی، اس کا نکاح حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑکی کے ولی نے کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت مالدار تھے. لڑکی پسند کر رہی تھی غریب صحابی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ لڑکی اس غریب سے نکاح کرنا چاہتی ہے، مالدار سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ والا نکاح ختم کرایا اور اس لڑکی کا وہاں نکاح کیا جہاں وہ نکاح کرنا چاہتی ہے. نبی نے یہ تو نہیں کہا غیرت مدینہ میں یہ کام ہو رہا ہے کہ اتنی کم عمر لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میں نے وہاں نکاح کرنا ہے. ہمارا معاشرہ اعتدال پر بالکل بھی نہیں. بے غیرتی کا لیول دیکھو ماشاءاللہ، گھر سے صوفہ ہی نکال دیتے ہیں بے غیرتی. غیرت میں جب وہ سنا ہے، میں بات سناتا رہتا ہوں میں اکثر، ایسے ایسے بے غیرت ہیں کہ ایک اپنی بیٹی کو کہیں دیکھ لیا کہیں پارک میں کسی کے ساتھ تو غصہ آ گیا نا، بولا اس دفعہ چھوڑ دیا اگلی دفعہ دیکھوں گا میں. غصہ آ گیا بھائی، غیرت. پھر دوبارہ دیکھا تو پھر بہت غصہ آیا. ایک بندہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی، مجھے بہت غیرت آ گئی، غصہ آ گیا. اس نے کہا کیا کیا؟ کہہ رہا میں نے کہا اس دفعہ تو چھوڑ دیا اگلی دفعہ دیکھوں گا. اس دفعہ تو چھوڑ دیا بیٹا، اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا. کہہ رہے ہوتے ہوتے کئی دفعہ ایسا ہوا، پھر میں نے ایک دن اپنے گھر میں دیکھا صوفے پہ قابل اعتراض حالت میں بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی. اب تو میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا. وہ نے کہا کیا کیا تو نے؟ کہہ رہے میں نے گھر سے صوفہ ہی نکال دیا، نہ صوفہ رہے گا نہ بیٹھنے کی جگہ رہے گی. ایک طرف بےغیرتی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں بےغیرتی کا لیول. اور ہماری سوسائٹی میں ایسے غیرت مند لوگ بھی ہیں، بیٹیوں کی عمریں بڑھ گئی ہیں، اپنی خاندانی روایات اور اپنے جو ہے نا لالچ میں. بعض دفعہ کہیں لڑکے نے کوئی لالچ دی ہوئی ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی اور مفاد ہوتے ہیں. خاندانی پرمپرا ہے جی، ہم میمن ہیں تو میمنوں میں ہی کرنی ہے، ہم پٹھان ہیں تو پٹھانوں میں کرنی ہے، ہم پنجابی ہیں تو پنجابیوں میں کرنی ہے، مہاجر ہیں تو مہاجروں میں کرنی ہے. وہاں کرنی ہے جہاں بیٹی چاہتی ہے. ہاں غلط جگہ چاہ رہی ہے پھر نہ کرو، پھر اس کی بات نہ مانو. بیوقوف ان میں بیوقوفی بھی ہوتی ہے، کسی نے الو بھی بنا دیا ہوتا ہے. لیکن دیکھ لو اگر کوئی بندہ برا نہیں ہے صحیح ہے تو جہاں چاہ رہی ہے وہیں کرو. جو گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں میں اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا، لیکن اس میں میرے پاس جتنے کیس آئے ہیں نا گھروں سے بھاگنے کے، اس میں بیٹی کی غلطی تو ہے لیکن ماں باپ کی بھی غلطی ہے. انہوں نے بچی کو یہ باور ہی نہیں کرایا ہوتا کہ بیٹا ہمیں بتا دینا، ہم تمہاری چاہت کا خیال. انہوں نے گلا گھوٹا ہوا ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے ایک جوڑا بھاگ کے آیا، جوڑا تو بنا نہیں تھا، وہ میرے پاس آئے تھے میں ان کو جوڑا بنا دوں، ان کا نکاح پڑھا دوں. گھر سے بھگا کے لایا لڑکا لڑکی کو. صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، میرے پاس فون آ رہے ہیں بھائی یہ جا نہیں رہے ہیں. میں نے کہا میں بغیر ٹائم لیے کوئی آئے میں نہیں ٹائم دیتا. وہ صبح سے بیٹھے بیٹھے پھر ہم نے بٹھا لیا دفتر میں. تو 16 سال کی لڑکی 20 سال کا لڑکا، لڑکے نے 16 سال کی لڑکی کو گھر سے بھگایا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ لڑکی کہہ رہی میرا اس سے نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور میں نے کہا آپ جاؤ اپنے باپ، آپ کے باپ کے دل پہ جو چھورے چل رہے ہیں نا ماں باپ کے دل پہ، جو آپ گھر سے غائب ہو، اس کا عذاب آئے گا آپ کے اوپر. فوراً گھر جاؤ. اور میں نے اس لڑکی کے سامنے کہا یہ جس آدمی نے تمہیں اپنے باپ سے اس کم عمری میں ورغلایا ہے، تم کیا سمجھتی ہو وفا کرے گا تمہارے ساتھ؟ وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا.
یہ وفا کرے گا؟ غیرت مند آدمی کا یہ کام ہوتا ہے. پھر میں نے اس لڑکی سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ کم عمر بچی ہے وہ. میں نے کہا آپ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ پھر اس نے جو اپنے گھر کے حالات بتائے. میں اس کو بھاگنے پہ اپریشیٹ نہیں کر رہا, اور آئندہ کے لیے میں نے جو نکاح فارم ہوتا ہے نا ہمارے جس کے پاس, اس کو میں نے بولا آئندہ کوئی اس طرح کا کیس آئے نا فوراً تھانے میں رپورٹ کراؤ, کیونکہ ماں باپ تو عذاب میں آئے ہوئے ان کو تلاش کرنے کے لیے نا. یہ تو خود تو نمبر دے نہیں رہے اپنے ماں باپ کا, اپنے والد کا. ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ان سے نمبر لے کے ماں باپ کو فون کریں, بھائی تمہاری بیٹی یہاں بیٹھی ہوئی, اس کو لے کے جاؤ. ہوشیار ہوتے ہیں نا, ڈیڑھ ہوشیار, وہ تھوڑی اپنے کوئی ایسا کوئی سیف سائڈ تو یہ لوگ بھی رکھتے ہیں. لیکن جب حالات سامنے آتے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ نے یہ کہا ہوا ہے جب تک تمہاری عمر 26 سال نہیں ہو جائے گی ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے. پہلے یہ کرو, پھر تم نے بی اے کرنا ہے, پھر تم نے ایم اے کرنا ہے, پھر تم نے پی ایچ ڈی کرنا ہے. اس کے ماں باپ, اس نے جو لڑکی نے بتایا, کہہ رہی مجھے اگر یہ بھی کہہ دیتے نا کہ 2 سال بعد کر دیں گے, 3 سال بعد کر دیں گے, میں صبر کر لیتی. مجھے پتا ہے 2 3 4 سال بعد صبر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وہ لڑکی کا بیان میں بتاؤں, صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے اللہ ہی جانے. اس لڑکی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, وہ اگر غلط بھی کہہ رہی ہے لیکن ہوتا ایسے بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب تک تم نے اتنا نہیں پڑھ لینا ہے تم شادی کا تصور دماغ سے نکال دو. کہہ رہی میں نہیں صبر کر سکتی اتنا عرصہ. تو وہ جو گھر سے بھاگی اس کی بھی غلطی تھی, لیکن کیا اس کے ماں باپ کو آپ, اگر وہ صحیح کہہ رہی ہے تو بے گناہ قرار دے سکتے ہو آپ؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کیوں اس پہ پابندیاں لگا رہے ہو بھائی؟ ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, ابا سے کہہ رہا ہے, ابا اماں سے کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے پراٹھا کھلا دو. مفتی صاحب کے پراٹھے پہ بیان بھی سن کے آیا ہوں میں, خدا کے لیے کھلا دو. آپ کہہ رہے ہیں جب تک تو بی اے نہیں کرے گا نا تیرے کو پراٹھا نہیں کھلاؤں گا میں, جب تک تو ماسٹر نہیں کرے گا تجھے دال چاول بھی نہیں کھلاؤں گا میں, پراٹھا تو دور کی بات ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے, بلک رہا ہے, ابا کھلا دے. کہے نہیں بیٹا ماسٹر سے پہلے تو چھوڑ دے. تو بالآخر وہ ماسٹر گیا تیل لینے, وہ ایک دن بھاگے گا اور پراٹھے چوری کر کے کھانا شروع کر دے گا. آپ کہو گے شادی پہ پراٹھا کہاں سے فٹ ہو رہا ہے؟ میرے بھائی جیسے پراٹھا کھانا, معذرت کے ساتھ کھانا کھانا, پراٹھا تو میں منہ سے نکلتا ہی پراٹھا ہے, جاتا بھی پیٹ میں پراٹھا ہی ہے, منہ سے نکلتا ہے. صبح پراٹھے کھائیں تو پراٹھا ہی نکلے گا منہ سے. تو جیسے پراٹھا کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, ایسے ہی مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے ملاپ یہ بھی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ بھی بھوک کی طرح لگتا ہے انسان کو, مرد میں بھی عورت میں بھی, کسی میں زیادہ کسی میں کم. بعض ماحول آپ کی بھوک بھڑکا دیتا ہے. تو میں بھاگنے والی بچیوں کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن ان کے ماں باپ بھی اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں, جنہوں نے ایسے واقعات تم پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں. 20 سال پہلے کراچی کا واقعہ, وہ 2 بہنیں تھیں. ابا نے کہا ہوا تھا جب تک ماسٹر نہیں ہو جاتا شادی نہیں کروں گا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہیں, 3 دن ہو گئے, بچیاں مارکیٹ سے کیا ہیں شارٹ. میں نے کہا بھاگیں گے نہیں, آ جائیں گے انشاءاللہ, جب 2-4 بچے ہوں گے انشاءاللہ آپ ہی کے پاس آنا ہے انہوں نے. تو بھائی آپ بھی تو کچھ غیرت, یہ تو بغیرتی ہے. تو غیرت میں بھی اعتدال, جو اصل بتانا چاہتا ہوں میں, وہ اعتدال کیا ہے؟ جذبات ہے نا, صحت, اور دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کی ڈیزائرز, انسان کے جذبات, انسان کے اندر جو خلق اللہ نے رکھا ہے, وہ اخلاق بھی انسان سے کام کرواتے ہیں. لیکن ان اخلاق میں, ان جذبات میں بیلنس کیا ہے؟ ضروری. اگر وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے تو الٹے کام زیادہ کروائیں گے, سیدھے کم کروائیں. جذبات ہی ختم ہو گئے تو کام ہی نہیں ہوگا, اور اگر ضرورت سے زیادہ بڑھ گئے تو کام سیدھا ہونے کے بجائے الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے, اور بہت سارے انسان میں جذبات ہیں جو انسان کو کام کرواتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے رہیں گے, ہمیں کوئی جلدی تو ہے نہیں. ویسے بھی امام مہدی جب آ جائیں گے تو سارے بیانات ہمارے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ہمارے فرمایا کرتے تھے بس حضرت عیسیٰ آ گئے تو بس سارے بیان ختم. پھر تو سب نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے شادیاں کرنی ہیں, جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, شادیاں بھی کرنی ہے, جہاد بھی کرنا ہے, تو وہ تو پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے جلدی نہیں ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں نا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا, تو کیا آپ نے کون سا کوئی
ایم اے کے پیپر کی تیاری کرنی ہے جو میں لیکچر کمپلیٹ کر دوں تاکہ, اور کراچی میں الحمدللہ تیاری کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں پنجاب میں تھا, ایک صاحب لڑکا مجھ سے ملا, ابھی میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گیا ہوا تھا نا, تو ایک لڑکا ملا, کراچی کا لڑکا تھا, میں کراچی کا ہوں ماشاء اللہ. میں نے کہا کیسے, کہہ رہے مجھ صاحب میرا آج پیپر ہے, دعا کریں نا, بی اے کا پیپر ہے, کل بھی تھا, 3 دن پہلے بھی تھا, بس دعا کریں پیپر اچھا ہو جائے. تو میں نے دعا کر دی, ایک دم پھر میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا تو بندہ کراچی کا ہے, بی اے کا پیپر آج ہے, تو دعا تو میں کر رہا ہوں, لیکن یہ پیپر کہاں دے رہے, کراچی کے پیپر کیا پنجاب میں ہو رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں وہ تو میرا کزن دے رہا ہے جا کے پیپر. یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ کراچی میں. پنجاب والوں سے کہتا ہوں کراچی آ جاؤ, یہاں پی ایچ ڈی بھی کر لو گے آپ, یہاں وہ کچھ سیاست میں ٹاپ کرو گے, جتنے کرپٹ ہوگے اتنا سیاست میں اوپر جاؤ گے.